قرآن مجید میں متشابہات محکمات، متشابہات تو جیسے بالکل معروف و مشہور ہیں، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، یہ الفاظ ہیں جن کے معنی کے بارے میں اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے معانی کو جانتے ہیں، اور یہ الفاظ نازل ہوئے اور معنی روک لیے گئے، اور اس کا اپنا مقصد ہے۔ مگر قرآن مجید میں دو چیزیں ہیں، ایک تدبیر ہے اور ایک جو ہے وہ تذکیر ہے۔ تذکیر کا جہاں معاملہ آیا کہ نصیحت حاصل کرنا اپنے راہ کے لیے، وہاں قرآن مجید نے خود فیصلہ فرمایا کہ یسرنا القرآن للذکر۔ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی متوجہ ہوگا تو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا آسان ہے۔ اور ایک چیز ہے تدبیر قرآن مجید، جو علوم ہیں قرآن مجید کے وہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ آپ بغیر کسی ماہر کے، بغیر کسی معلم کے آپ علوم قرآن سے واقف ہو سکیں۔ قرآن مجید نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید بھی نازل کیا اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلم بنا کے بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اسی قرآن مجید کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اگر صرف نصیحت کی باتیں ہوتی تو یہ عربی دان تو تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہاں عربیت اعلیٰ پیمانے پر تھی، ہر شخص جو ہے وہ اعلیٰ پیمانے کا عربی دان ہوا کرتا تھا۔ تو تعلیم کی جو وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ علوم قرآن کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو اب ہماری گفتگو جب ایک خاص پیرائے میں ہوتی ہے تو لوگ آدھی بات کو لے لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا خود سے ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہے۔ اب لوگ اس کی جو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ چھوڑ دے کہ مولوی صاحب نے منع کر دیا۔ آپ ترجمہ پڑھیں، یہ آپ کو نصیحت کرے گا، نصیحت کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کی عمر آج 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 20 سال جوانی کے گزار دیے، اور انہوں نے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی غفلت کی ہے قرآن کے بارے میں، کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص روز قیامت قرآن مجید کا سامنا کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ القرآن شافع مشفع وماہل مصدق۔ ہر شخص سامنے جانے والا ہے، اور دو کیفیت سے قرآن مجید سامنے آنے والا ہے، یا آپ کی شفاعت کرے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یا آپ کے خلاف مخاصمہ اور وکالت کرے گا اور آپ کو پھر اس کی سزا دلائے گا جو اس دنیا میں آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کوتاہی کی ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہر شخص کو، اور میں جلدی سے، وقت کم ہے، حقوق قرآن پہ بات کر لوں کہ سب سے پہلے آپ کو تلاوت آنی چاہیے۔ ہم میں ایسے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ قرآن، خصوصاً ہماری خواتین قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کے تلفظ قرآن مجید کے بہت اہم ہیں اور تجوید بہت اہم ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ کوئی عمر اس قید نہیں ہے اس میں، جتنی آپ کی عمر ہو چکی ہے، مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا تلفظ، تلاوت قرآن کی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر اب تک کوتاہی کی ہے، جتنی عمر ہو گئی ہے، مگر آج آپ متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ حصہ روز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے گزر گئے اور آپ نے قرآن مجید کھولا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں کی۔ روز تلاوت کرنی چاہیے، اور پھر ترجمہ قرآن مجید آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ کیا رہے ہیں، اور جو آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا کہا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جب آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے تو آپ قرآن مجید کے حق کو ادا کر دیں گے۔ آپ کسی بھی مرحلے پر ہیں، آپ سمجھیے کہ جب روز قیامت قرآن مجید کا آپ سے سامنا ہوگا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہل مصدق، اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ بھائی قرآن مجید کا حق پورا نہیں ہے، لے جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے قرآن مجید کو دنیا میں سامنے رکھا وہ اس کی قیادت کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ اور کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، جس نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے کر دیا، پسے پش کر دیا، وہ پیچھے سے ہانکتا ہوا اسے جہنم لے جائے گا۔ آج ہم بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں قرآن مجید میں، تعلیم کی طرف، عمل کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے بچوں کے لیے۔ آج ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے ہم متوجہ ہوں، قرآن کی تعلیم کی ہم فکر کریں۔